بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ایبٹ آباد جیسے پرامن ضلع میں عرصہ دراز سے بدامنی کی جو فضا پھیلی ہے، اس کے دوران 4 سے 5 قتل ہوئے، اغوا کی وارداتیں ہوئیں اور ایک ایسے انریسٹ سچویشن پیدا ہوئی جس نے پورے علاقے کو، پوری قوم کو ایک فکر میں ڈال دیا۔ آج اس حوالے سے ہم مختلف قانون دانوں سے ان کی رائے لیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ کے چینل کو تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا سنگین ایک طرح کا اور بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے سوسائٹی کا ایک کرنٹ آج کل چل رہی ہیں، یہی باتیں چل رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے یہ کولیگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی یہی بات کر رہے تھے وردہ کیس کے حوالے سے ہی۔ ایکچولی ایشو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف 1-2 دن کا اور 3 دن کا رونا دھونا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ان کو چپکی طاری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا رول آف لا کا جو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ، وہ میں آپ کو پتہ بھی ہے جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، عمران خان ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتا تھا، اور شاید وہ ان کو اب آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ رول آف لا کا کیا مطلب ہے اور اس کو کس طرح پہ آپ چلا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے ہی جو کیونکہ وردہ کیس پہ بھی میں رہی، زینب کیس پہ رہی، اقرا کیس پہ میں رہی، اسٹل آئی ایم آن دیٹ ایشو از دیٹ کہ آپ کی جو کمپلیننٹ سائٹ ہوتی ہے نا، وہ بہت ویک ہوتی ہے، یا تو وہ کمپرومائز بیسڈ ہو جاتی ہے، یا ہمارے قانون میں آپ دیکھ لیں کہ جب کمپلیننٹ ہی اگر وہ اس طرح اسٹرانگ نہ ہو تو اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ انصاف کی بات اس وقت آئے گی جس وقت یہ پہنچے گی بات کورٹس تک۔ یہ پہلے آپ کی انتظامیہ، آپ کی پولیس، وہ لوگ صحیح طرح سے تفتیش کریں گے، صحیح طرح سے کام کریں گے تو تب جا کے بات بنے گی۔ اب اگر آپ یہ بات کہیں کہ ڈائریکٹ آ کے انصاف تو کورٹ میں اس وقت ہوگا جس وقت آپ کا کاغذ پہنچیں گے، تو یہاں کاغذات جو آتے ہیں کورٹ تو اس پہ فیصلہ کرتی ہے، تو ڈائریکٹ کورٹ کو بلیم کرنا یا یہ کہہ دینا جی کہ انصاف نہیں ہوا تو وہ تو بالکل غلط ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے آپ وہ ایجنسیز کو دیکھیں، ان پولیس کو دیکھیں، پھر آپ کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں، وہ آپ کو جو ان کی پہلے تو ان کی تربیت نہیں کی گئی ہے، وہ تربیت دیں، ان کو تربیت دیں کہ وہ جا کے پہلے تفتیش کا طریقہ سیکھیں، اس کے بعد یہ بات ہوگی۔ تو یہ ڈائریکٹ بلیم تو ہو نہیں سکتا، تو یہ میری اس میں یہی آپ کے ساتھ بات ہے۔ اور سر صرف یہ بتا دیں کہ یہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو عدم برداشت ہے معاشرے میں، اور نفسا نفسی تو ہے، اوپر سے آپ کو جو حالات اس وقت ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے مختلف مسائل ہیں، تو مسائلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس سوسائٹی میں مسائل بڑھ جائیں تو وہ بھی بات انتظامیہ تو حکومت بھی آتی ہے۔ میرے خیال سے اصل میں یہ جو تفتیش ہوتی ہے، جو ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، یہ پولیس آفیشلز کا کام ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی اس ایویڈنس کے اندر کوئی لوپ ہول ہوگا تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ملزم کو جاتا ہے، اور جہاں پر ملزم کو بینیفٹ جاتا ہے تو پھر لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ اس میں سر ڈرا بیک کہاں ہے؟ ڈرا بیک بنیادی طور پہ اس معاشرے کے اندر ہے، جس معاشرے کے حصے میں یہ سارے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، پولیس آفیشلز بھی ہیں، ہم لوگ گواہان بھی ہیں، یہ ساری ایک کڑی ہے، ایک ایسی چین ہے کہ جس سے کڑی ملتی ہے تو تب جا کے ایک نظام چلتا ہے۔ تو لہٰذا بنیادی لوپ ہول جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایجنسی کا زیادہ بنتا ہے جس ایجنسی نے یہ ساری چیزیں کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں، اور اگر ان کے اوپر سے جو دباؤ ہے، چاہے وہ سیاسی ہے یا کسی اور چیز کا ہے، وہ ہٹ جائے تو شاید آزادانہ سسٹم چلے گا، تو پھر نتائج بھی بہتر آئیں گے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کے پاس پورے پاکستان میں کہوں گا کہ کوئی انویسٹیگیشن کا ادارہ نہیں ہے۔ جو بھی انویسٹیگیشن جس کیس کی بھی ہوتی ہے وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، اور زیادہ تر پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنا جانتی نہیں، جس وجہ سے 4 مہینے بعد لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں اور کٹل بھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت تمہارے ملک کے اندر تمہاری ہائی کورٹ تک 98% کیسز کٹل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب بدماشی ختم ہو گئی ہے، ایک سر عام ایک قتل ہوتا ہے اور وہ 98% میں آ کے وہ بری ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس انویسٹیگیشن کے ادارے نہیں ہیں۔ آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے، پولیس کا ادارہ جو الگ کیا ہوا ہے، اتنے نالائق لوگ ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی ریکوری ہوتی ہے اس کو کیسے سیو کیا جاتا ہے، کوئی چیز ٹرانزیکشن ہوتی ہے کسی جگہ سے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ پسٹل آپ برآمدگی کر لیتا ہے آپ کا انویسٹیگیشن افیسر
10 दिन उसके जेब में पड़ा रहता है। एमटीज जो रिकवर होती हैं उनको मौके पे सील नहीं किया जाता, उसके गवाहान इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि आपका कोई पुलिस कांस्टेबल है जो जब बाद में मुनकर हो जाता है, मेरे सामने हुई नहीं है। इस तरह की जाली इन्वेस्टिगेशन जाहिर करने से एक्विटल के रास्ते हमवार हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज हमें एक दर्स दे के चला गया है कि अगर थोड़ा सा भी शक का फ़ायदा जहाँ हो वो मुल्ज़िम की तरफ जाए और मुल्ज़िम को एक्विटल उसका बेनिफिट दे के उसको बरी कर दिया जाए। अब हम इस्लाम को भूल गए हैं, कुरान के वो अल्फाज हम भूल गए हैं कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। ये हमारे मुआशरे की इज्तिमाई तौर पे गिरती हुई सूरत हाल की अक्कासी करता है। मादा परस्ती हो गई है बहुत ज़्यादा। कानून जो है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो अपना पूरा काम नहीं कर रही हैं। वो डेटरेंस ख़त्म हो गई है लोगों के अंदर। वो जो एक कानून का एहतराम था वो ख़त्म हो गया है। तो जो हमारे आइन के अंदर जो तरमीम हुई हैं उनसे और ज़्यादा इसमें जो है जो जुराइम पेशा अनासर हैं उनको शय मिली है, तकफीयत मिली है। तो इसमें जो हमारी पुलिस है, पुलिस के अंदर तो हमारे तमाम मिनहसल कौम, हमारे हर महकमे के अंदर जो करप्शन है एज ए स्टैंडर्ड मायार के तौर पे आ चुकी है। अब यानी कि अभी आप किसी जगह पे जाएं और आपको किसी जगह पे रिश्वत देनी पड़े तो वो रिश्वत को जिस तरीके से समझा जाता है जैसे कि वो मतलब एक हक है जैसे ना, तो वो अगर उससे वो जो स्टैंड वो जो एक फिक्स रेट है उससे अगर वो ज़्यादा मांगे तो उसको वो बुरा मनाते हैं। तो इस तरीके से हमें इज्तिमाई तौर पे अपने मुआशरे के अंदर, क्योंकि जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ ना हो वो मुआशरा पनप नहीं सकता है। तो हमारे मुल्क की देखिए मईशत ख़त्म हो गिर चुकी है। हमारे पूरे मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। जो हमारी पुलिस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो करते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, वो लोग बेचारे आज से वो जो सदी पुराने टिपिकल उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। और जो जिद्दत आ चुकी है, जिस तरह हर आदमी की जेब में मोबाइल है, इसके अंदर है, और ये सारी चीज़ें वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो पुराना वही टिपिकल वही तरीका है, वही चीज़ें हैं। तो इसलिए जो हमारी तफ्तीश है इसकी नाकामी, इसी की कमज़ोरी की वजह से तमाम मुजरिम जो हैं वो अपने जराइम से बच के निकल जाते हैं ना। अगर हमारी तफ्तीश की, हमारी इन्वेस्टिगेशन ब्रांचेस जो हैं वो अगर ठीक तरीके से काम करें, हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांचेस ठीक तरीके से काम करें, तो कोई वजह ही नहीं है कि मुजरिमों को सज़ा ना मिले। तो इसमें हमारे जो है ना, जो हमारी असम्बलियाँ हैं, जो हमारी सूबाई और कौमी असम्बलियाँ हैं, उनके अंदर भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। जो ऐसे कवानीन लाएं, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए कवानीन बना रहे हैं, बजाय इसके कि अवाम के जो इज्तिमाई फलाह व बहबूद के लिए वो कोई कवानीन बनाएं। और जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके कवानीन को लेकर उनकी कंपेरेटिव स्टडी करके फिर हमारे मुल्क के अंदर एक जदीद निज़ाम नाफिज किया जाए। ये अनरेस्ट सिचुएशन ऐसी है ना कि ये अनरेस्ट सिचुएशन अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क सिटी में दिन में पता नहीं कितने हज़ार कत्ल हो जाते हैं, कराची में कितने हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं, इंडिया में हो जाते हैं, इंग्लैंड में हो जाते हैं, आयरलैंड में हो जाते हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, जापान में इवन हो जाते हैं। आप ह्यूमन साइकोलॉजी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप इफ़ेक्टिव लॉज बना सकते हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। और ऑफेंडर लॉ को ऑफेंड करता है। और उसके बाद फिर आपने सवाल पूछा कि तफ्तीशी एक मुकम्मल तफ्तीश करता है, लेकिन मुआशरा तफ्तीशी के साथ तफ्तीश में कोऑपरेशन नहीं करता। किसी को गवाही के लिए बुलाओ वो भाग जाता है। उसके बाद जिस वक्त तफ्तीश आती है तो उसके अंदर फिर लूप होल्स होते हैं जिनको जज जिस वक्त देखते हैं तो जज को फिर इंसाफ से फैसला करना होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि वर्दा गलत थी या कि क्या रिदा। वो देखना होता है कि किसके हक में आर्गूमेंट जा रहे हैं और एविडेंस जा रहे हैं, किसके खिलाफ जा रहे हैं। जिसके खिलाफ जाएंगे वो सज़ा हो जाएगा और जिसके हक में जाएंगे वो बरी हो जाएगा। तो जज को जब कहा जाता है कि जज कानून अंधा है, कानून कभी भी अंधा नहीं है। कानून की आंखें हैं, मेरी आंखें कानून की आंखें हैं, मेरे कान कानून के कान हैं, मेरी ज़ुबान कानून की ज़ुबान है। अगर मैं
ہمیں آپ دیکھیں اسلام کا ایک ہی اگر آپ پرنسپل دیکھ لیں کہ اپنی جان پر گواہی دو، اپنے باپ پر گواہی دو، چاہے اس میں اس کا نقصان کیوں ہے. معاشرے میں ظلم اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ گواہی ختم ہوتی جا رہی ہے. معاشرے میں کلیکٹو سوچ ختم ہو گئی ہے، انڈیویجول سوچ آ گئی ہے. اگر معاشرہ آج بھی اس بات پر آ جائے گا کہ جس نے سچی گواہی دی اسے کسی نے بھی کوئی نقصان پہنچایا تو سارا معاشرہ اس کے حق میں کھڑا ہوگا. اگر میں سچی گواہی دے دوں اور کل مجھے کوئی ظالم مار رہا ہو تو معاشرہ میرے لیے نہیں آئے گا. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے ساری جو ہے نا سسٹم، بیسیکلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سیٹ اپ بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں نا، ڈیولپ ہوتا ہے گھر سے، انسٹیٹیوشن سے. جی سر. انسٹیٹیوشن نہیں رہی، گھر نہیں رہے. ساری تعلیم ہوتی تھی گھر سے، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. دیکھیں جی، کسی بھی مقدمے کا فیصلہ جو ہے نا وہ گواہیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. جو آپ اس کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اس پر ہوتا ہے. ان میں جو میجارٹی ہوتی ہے، ان کے جو ایویڈنس جو ہوتے ہیں ان کو جو پولیس ہے وہ پراپرلی کلیکٹ نہیں کرتی ہے، اور دوسرے جو آپ کے گواہ ہیں وہ بھی صحیح کام نہیں کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر سزائیں نہیں ہوتی ہیں. جو عدالت سزا دیتی ہے وہ گواہیوں کی بنیاد پر دیتی ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے سر، ہمارا. جو ہمارا تفتیش کا جو انداز ہے تھانوں میں مختلف جگہوں پر جو ہم تفتیش کرتے ہیں، تفتیش تو ہمارے سابق چیف جسٹس ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ میرا 30-35 سال کا تجربہ ہے، کسی بھی کیس میں پولیس صحیح تفتیش نہیں کرتی ہے. کسی بھی کوئی سا بھی کیس اٹھا لیں، وہ کسی ایک کی طرف انکلائن ہوتی ہے، یا تو مدعی کی طرف ہوتی ہے، یا مقتول قاتل کی طرف ہوتی ہے، مقتول کی طرف، مجرم کی طرف ہوتی ہے، اس کے دوسرے پارٹی کسی نہ کسی ایک کی طرف وہ انکلائنڈ ہوتی ہے. وہ امپارشل نہیں ہوتی ہے آپ کی پولیس. آپ کی پولیس کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی ناظرین، آج آپ کے سامنے سینئر وکلاء کے کمنٹس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، جنہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اگر انصاف چاہیے تو اسلام کے قانون پر عمل کیجیے، اگر انصاف چاہیے تو تفتیش کا نظام ٹھیک کیجیے، اگر انصاف چاہیے تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں پڑھے لکھے صحیح معنوں میں لوگوں کو آگے لائیے. یہی وہ راستہ ہے جس سے لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے اور معاشرے میں بدامنی کنٹرول ہو سکتی ہے. کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، NK نیوز USA.